کشف العملیات اور آپ۔ کشف العملیات کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس میں میرے ساتھ جڑنے والے کیا کچھ سیکھیں گے اور اس کے بارے میں کیا کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کو کشف العملیات کے تمام نصاب، یہ کورس اور اس کی حقیقت بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ایک بات یہ جان لیجئے کہ جو لوگ میرے ساتھ کشف العملیات میں شامل ہیں اور یہ کورس ایک مستند ادارے کے ساتھ بالخصوص ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انہی کی زیر سرپرستی میں یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے اس کشف العملیات میں سلاسل سے منسوب وہ اعمال کہ جو سینہ بہ سینہ ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچے، ان قرآنی اعمال، ان علوی اعمال کے طریقہ کار ہم جانیں گے، مکمل طریقے کے ساتھ، قاعدے قوانین کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ، اس کے لوازمات کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، سب کچھ ہم لکھیں گے۔ لیکن ہم کشف العملیات میں کریں گے نہیں یہ عملیات، لیکن ہم اس کو اپنی بیاض کی زینت بنائیں گے۔ جو کچھ اعمال میں آپ کو تعلیم کروں گا، یہ نہیں کہ تمام لیکچر میں اعمال ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی لیکچر میں کوئی اعمال ہوں گے، مستند اعمال ہوں گے، اور وہ اعمال ہوں گے جو ہمارے اپنے ورد وظائف میں ہوں گے، ہم نے کیے ہوئے ہوں گے، ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوگی، ہم نے اس کی دعوت دی ہوگی۔ صرف اور صرف وہی اعمال آپ کو تعلیم کیے جائیں گے، لیکن آپ نے اعمال اس کو اپنے پاس تحریر کر کے لکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اب کشف العملیات میں جو لوگ اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے جو بھی اعمال کر رہے ہیں اور جو بھی طریقہ کار سے وہ کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو صرف پڑھنا آتا ہے، ان کو صرف تعداد پوری کرنی ہے، ہم ان کو بتائیں گے کشف العملیات میں کہ کس طرح اس کی معرفت کو حاصل کرنا، کہ جو اعمال آپ اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے کر رہے ہیں، کہ جیسے ان سے کام لینے کے طریقے، کہ جیسے جو اعمال آپ کر رہے ہیں، ہم جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس رخ بیٹھنا ہے، کس چیز کا اہتمام کرنا ہے، تسبیح کا استعمال کس طرح کرنا ہے، کون سا مصلی استعمال کرنا ہے، آپ کون سا اعمال کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے جلالی اعمال کر رہے ہیں تو آپ کا رخ کس جانب ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے جمالی اعمال کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، اس میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کا میتھڈ کیا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے۔ اور جو اعمال آپ کو آپ کے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے، اگر آپ اسی کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کو لے کر چلیے، لیکن صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح نشست کے ساتھ، صحیح سمت کے ساتھ۔ ہم وہ چیز سیکھیں گے کشف العملیات میں۔ سب سے پہلا سٹیپ اور سب سے پہلا نصاب ہمارا یہ ہے کہ آپ جو اعمال کر رہے ہیں اس کو کامیابی کی طرف لے کے جانا، آپ کو منزل پہ پہنچانا، آپ کو اس کی معرفت اور عرفان حاصل ہونا، یہ ہمارا اصل مقصود ہے، سب سے پہلا۔ دوسرا، اس کورس کی سب سے بڑی خصوصیت، جیسے ہر شخص کی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے، اس کورس کی اسپیشلٹی ہے کہ علم العادات کے ذریعے روحانی معالج بننا، علم العادات کے ذریعے لوگوں کا علاج کرنا، علم العادت کے ذریعے تشخیص کرنا، علم العادت کے ذریعے کسی بھی معاملات کو، کسی بھی مسائل کو حل کرنا۔ علم العادت کی سب سے بیس، سب کی بنیاد، اس کے اصول، کہ علم العادات روحانی دنیا میں، عملیات میں کس اصولوں پر کام کرتی ہے اور کن اصولوں سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ کون سے قاعدے قوانین ہیں، کون سے اصول ہیں، اور وہ کون سا میتھڈ ہے جو آپ کو
ہر چیز نمایاں کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اگر آپ علم العادات کے فارمولے سمجھ لیتے ہیں، فارمولے جان لیتے ہیں اور آپ پھر اسی فارمولے کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جو پریکٹیکلی آپ کے وائٹ بورڈ پر ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ ہوں گے تو آپ اپنے پیج اپنے پیپر کے ذریعے کریں گے سب کچھ۔ اس میں لکھت کا کام ہوگا، اس میں پریکٹس کا کام ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ علم العدد کے لیے عددوں کو سمجھنا، عددوں کے اسرار کو جاننا کہ کون سا عدد کی کیا اہمیت ہے، کون سا عدد جلالی ہے، کون سا عدد جمالی ہے، کون سا عدد مشترکہ ہے، کون سا عدد کس عدد پہ حکمرانی کرتا ہے، کون سا عدد کا تعلق ہمارے جسم میں کس اعضاء سے ہے، ہم اس کو سمجھیں گے۔ اسپیشلٹی اس کورس کی یہ ہے کہ تمام جو دوسرے لوگ کورس کراتے ہیں ان سے منفرد ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ کورس منفرد اس وجہ سے ہے کہ اس میں اس کی اسپیشلٹی جو ہے نا وہ ہے علم الاعداد۔ اب علم العدد کے ساتھ ساتھ ہم اس میں علم الحرف کو بھی سمجھیں گے، علم الحرف کی بھی حقیقت کو جانیں گے، علم الحرف کی نومیریکل ویلیو جو عدد بنتی ہے اور پھر ان عددوں کا تعلق ان حرف سے جو بھی ہوگا اس کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ اب جیسے آپ کے نام ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ اپنے نام کے مطابق آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا آپ کو جو تعداد بزرگوں نے بتائی ہے اسی تعداد پہ رہنا چاہیے، یا پھر آپ خود اپنے قوانین کے ذریعے، اپنے اصول کے ذریعے آپ لکھ کر دیکھ کر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی تعداد میں کون سا اسم پڑھنا چاہیے، کتنی تعداد میں کون سا عمل کرنا چاہیے۔ وہ طریقہ کار آپ کو سکھائے جائیں گے اس میں، کہ جس میں علم الحروف کی ہر بات کی نشاندہی ہوگی اور پھر علم الحروف کے ذریعے اس کے استعمال کرنے کے طریقہ کار بھی سیکھیں گے کہ کون سا حرف کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی خیر کے کام کرنا ہے تو کون سے حرف ہوں گے جو استعمال ہوں گے، اگر ہم نے کوئی شر کا کام کرنا ہے یعنی کہ کسی کو سزا دینا ہے، کسی کو سختی سے پیش آنا ہے، قہری کام کرنا ہے، جلالی کام کرنا ہے، تو پھر کون سے حرف اس میں استعمال ہوں گے، اور کون سے حرف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زکوٰۃ دن میں ادا ہوتی ہے، وہ کون سے حرف ایسے ہیں جن کی زکوٰۃ رات میں ادا ہوتی ہے، اور وہ کون سے عدد ہیں، کون سے حرف ہیں کہ کس سمت میں بیٹھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں اصل میں ہم سیکھیں گے، جو کہتے ہیں نا لائف اسٹائل، طرز زندگی ایک روحانی معالج کی، یعنی کہ میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے کس طرح اس سفر کو طے کیا، میں نے کیا کیا احتیاط کی، میں نے کیا کیا لوازمات کو اپنایا، وہ کون سی عادات تھیں کہ جو مجھے کامیابی کے قریب لے گئیں، اور وہ کیا کیا مراحل تھے میری زندگی کے اندر اس عملیات کی دنیا میں کہ جس میں مجھے مشکلات درپیش آئیں۔ اگر میں وہ مشکلات، وہ مرحلے، وہ رستے، وہ وجہ آپ کو بتا دوں گا تو یقیناً آپ آگے جا کے ان مشکلات سے بچ جائیں گے، ان پریشانیوں سے بچ جائیں گے جو ہم نے اٹھائی، ہمارے بزرگوں نے اٹھائی۔ عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ علم العدد بھی ہو گیا، علم الحرف بھی ہو گیا، اور پھر ہم آتے ہیں قرآنی آیات، اس کی عظمت کے ساتھ اعمال کہ جو خدام کے ساتھ ہوں، موکلان کے ساتھ ہوں، دعوتوں کے ساتھ ہوں، یا حاضری کے معاملات ہوں، یہ سب ہم سمجھیں گے بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس کو لکھیں گے، اس کو جانیں گے، اور پھر اس کے طریقہ کار کریں گے۔ اور جب زندگی وفا کرے گی، میری سرپرستی میں اگر عمل کرنا ہوگا آپ کو تو مجھ سے اجازت لیں گے، پھر میں آپ کو وقت دوں گا، آپ کو بٹھا لوں گا، آپ کو سمجھاؤں گا، اور جب آپ کا عمل پورا ہونے والا ہوگا اس سے کچھ دن پہلے میں آپ سے رابطہ کروں گا، آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر آگے کا سبق دوں گا یا اس کے پھر طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہوگا کشف العملیات میں، کہ اس میں آپ کو علم العادات بھی ہو گیا، علم الحرف بھی ہو گیا، عظمتیں بھی ہو گئیں، اور پھر اس میں باقاعدہ طور پہ جادو کے اتارنے کے طریقہ کار بھی سکھائے جائیں گے، جنات، شیاطین جنات کو جلانے کے طریقہ کار بھی سکھائے جائیں گے، اور پھر اس میں نظر بد اتارنے کے طریقہ کار بھی بتائے جائیں گے، اور پھر بالخصوص وہ چیزیں بتائی جائیں گی کہ جو اتارے میں سامان استعمال ہوتا ہے، کہ جیسے مختلف دھاتوں کا استعمال، جیسے مختلف جڑی بوٹیوں کا استعمال، کہ جیسے مختلف عناصروں کا استعمال، ان کے استعمالوں کے ذریعے ہم سیکھیں گے علاج کے طریقہ کار۔ اب جیسے ایک عام شخص ہمارے ساتھ جڑتا ہے اور اس نے کسی چیز پہ ریاضت نہیں کی ہوئی، عمال نہیں کیے ہوئے، پڑھا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوئی، تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ
انہی طریقہ کار کے ذریعے کہ جیسے مختلف دھاتوں کو مختلف دھاتوں کے ساتھ ملا کے کسی اوتار پہ جلا دیا جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ ہوگا۔ کہ جیسے جڑی بوٹیوں کے اندر کچھ تاثیر ہے، جیسے مہندی کے پتے ہیں، جیسے ہرمل ہے، جیسے لیمو ہے، اب یہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اگر ہم عملیات کی دنیا میں اس رستے میں ان اجزاؤں کو سمجھ لیں کہ جن کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دھونی دینے کے لیے کیا جاتا ہے، کہ جیسے خوشبو کے لیے کیا جاتا ہے، کہ جیسے کسی کو سنگھانے کے لیے کیا جاتا ہے، کہ جیسے کسی کو دبانے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ کون کون سے طریقہ کار ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر کے ہم ان مسائل سے نجات پا سکتے ہیں۔ ہم اس چیز کو سیکھیں گے، اسی کا استعمال، اسی کو سیکھنا ہی یہ فن کہلاتا ہے۔ کشف العملیات میں ہم یہ چیزیں جانیں گے، ہم یہ چیزیں سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک اسٹیپ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہی روحانیت کو بیدار کرنے کی مختلف مشقیں کریں گے، ہم ایکسرسائز کریں گے، ہم تجربات کریں گے۔ اب ضروری نہیں کہ سب نے 1.25 لاکھ پڑھنا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے نہ کچھ پڑھواؤں گا، نہ آپ سے کچھ اس کی زکوٰۃ ادا کرواؤں گا، نہ آپ کو تعداد دوں گا، نہ آپ کو پرہیز کرواؤں گا۔ بس آپ جس طرح چل رہے ہیں اپنے بزرگوں کے اعمال کو لے کے یا میرے بتائے ہوئے اعمال کو لے کے، آپ اس کو اسی طرح لے کے چلتے رہیں۔ اگر پرہیز کے ساتھ چل رہے ہیں تو پرہیز کے ساتھ چلتے رہیں، بنا پرہیز کے چل رہے ہیں تو بنا پرہیز کے ساتھ چلتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو عامل نہیں بنا رہا، میں آپ کو عمل نہیں کرا رہا، بلکہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس طرز زندگی کو کہ جس کو ہم اپنا کر ایک بہترین مولد بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے زکوٰۃیں بہت ادا کی ہوئی ہیں، آپ نے اعمال بہت پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی سورہ قریش کا عامل ہے، کوئی سورہ مزمل کا عامل ہے، کوئی یاسین کا عامل ہے، کوئی سورہ فلق و ناس کا عامل ہے، کوئی نعت علی کا عامل ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے اعمال کو لے کے چلیں، لیکن ان طریقوں کار پہ لے کے چلیں، ان تعداد میں لے کے چلیں جو تعداد میں آپ کو تعلیم کروں گا، جو میں آپ کو بتاؤں گا، اصل وہ ہے۔ اور جو میرے بتائے ہوئے اعمال ہوں گے آپ کو ان کی اجازت ہوگی، میری بتائی ہوئی عظمت ہوں گی اس کی آپ کو اجازت ہوگی، آپ اس کو اپنے بعد لکھیں گے۔ لیکن جب آپ یہ چاہیں گے کہ اب میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میں اب یہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اب اس کے پورے لوازمات کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے، پھر ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ کو اس طریقے سے شروع کرنا ہے اور اس کو اتنے عرصے تک لے کے چلنا ہے، چاہے وہ Q&A کلاس میں ہو، چاہے وہ ویڈیو لائیو کال پر ہو، چاہے وہ اپوائنٹمنٹ لے کر ہو یا وداؤٹ اپوائنٹمنٹ ہو، جیسے بھی ہو۔ آپ کو اسکرین پہ آپ کے نمبر چل رہا ہے، آپ اس نمبر پہ ہم سے جڑے رہیں گے، جو میرے اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ اس میں صرف اور صرف آپ کو سکھانے کے لیے آپ کو نمبر دیا گیا ہے، علاج کے لیے نہیں۔ اور جو لوگ اپنے ذاتی علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پہ ہرگز نہ کریں۔ اس میں صرف آپ نے سیکھنا ہے اور آپ نے صرف عمل کرنا ہے، آپ نے صرف اس رستے کی پہچان کرنی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ روحانی رجت سے بچاؤ اور مکمل حفاظتی حصار کے نایاب اور قدیمی طریقہ کار تعلیم کیے جائیں گے، کہ وہ لوگ کہ جو پہلے سے رجت کا شکار ہو چکے تھے، یا جو لوگ رجت کا شکار ہو گئے، یا جو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ رجت کا شکار ہیں، رجت کے بارے میں اس کو ہٹانے کا طریقہ، اس کو مٹانے کا طریقہ، اور اسی کو ایک ختم کر کے ایک نئے سفر کا آغاز کا طریقہ، ہم یہ طریقہ کار جانیں گے کہ ہم رجت سے حفاظتی حصار کیسے کر سکتے ہیں، ہم کس طرح قلعہ بند میں ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح قفل لگا سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے آپ کو اپنے پیاروں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں طریقہ کار آپ کو سمجھائے جائیں گے اس کشف العملیات میں۔ اور پھر علم النقوش یعنی کہ نقش کے طریقہ کار، کہ نقش کیسے بنائے جاتے ہیں، نقش بنانے کے کیا قاعدے قوانین ہیں، کون سی صورت کے نقش آپ کے نام کے عدد کے مطابق کس طرح لکھا جائے گا، آئی نا بس سمجھ میں۔ اب قرآنی آیاتوں کے نقش موجود ہیں، قرآنی صورتوں کے نقش موجود ہیں، اب ان نقش کے لیے، اس نقشوں کا آپ کے لیے استعمال کرنا، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں اس صورت کا نقش اپنے لیے استعمال کروں تو کس طرح کریں گے، کتنا لکھیں گے، کیسے لکھیں گے،
کس طرح کریں گے، سب طریقہ کار اس میں سمجھائے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو فلیتے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ فلیتے کس طرح لکھتے ہیں، فلیتے کے اصول و ضوابط کیا ہیں، فلیتے کے قاعدے قوانین کیا ہیں، فلیتے کس طرح ہونے چاہیے، فلیتے کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، فلیتہ کس کلر سے لکھنا چاہیے، فلیتے کا سائز کیا ہونا چاہیے، فلیتہ چراغ میں جلانا چاہیے یا فلیتہ مریض کے اوپر جلانا چاہیے، یہ فلیتہ مل کے جلانا چاہیے یا ناک میں سونگھنا چاہیے. یہ سارے طریقہ کار آپ کشف العملیات میں سیکھیں گے. کہ اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کے گھر میں موجود ہو، کسی کے اوپر حاضری آ جائے، تو آپ خالی پین و کاغذ منگائیں اور وہ لکھیں جو آپ کو میں اصول کے تحت آپ کو وہ عبارتیں لکھواؤں گا، یا اصول کے تحت آپ کو وہ اسم لکھواؤں گا، یا اصول کے تحت علم العادات کے ذریعے لکھواؤں گا. آپ اس کو فولڈ کر کے فوراً اس کے اوپر سے دھونی دیں، اس کو جلائیں، اس کو سنگائیں، جو طریقہ کار آپ کو سمجھائے جائیں گے اس طریقے سے کریں گے، فوری اس کے سے نجات مل جائے گی. تو علم النقوش، علم فلیتے اور پھر تعویذات کیا ہیں، ان میں کیا کیا فرق ہوتا ہے، کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ کون سے تعویذات ہیں کہ جن کو حدیث کی روشنی میں کفر کہا گیا ہے، غلط کہا گیا ہے، حرام کہا گیا ہے، ان تعویذات کے بارے میں بھی جانیں گے تاکہ لوگ اس سے بھی دور رہیں. اور ان تعویذات کو جانیں گے کہ کن تعویذات کی ہمارا دین اسلام اجازت دیتا ہے، کن نقوش کی، کن تعویذات کی اجازت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، وہ کون سے صحابی رسول سے چلی، کن اولیاء کاملین نے اس پہ ریاضتیں کریں. ہم ان نقوش، فلیتے اور تعویذات کے بارے میں بھی جانیں گے. اور وہ فلیتے کہ جن کے اندر طلسمات کا استعمال کیا جاتا ہے، ان فلیتوں کو کیا کہا جاتا ہے، اور وہ طلسمات کون سے ہوتے ہیں، اور ان طلسماتوں کی کیا حقیقت ہوتی ہے، وہ طلسم کیا اثر رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کشف العملیات میں سیکھیں گے اور جانیں گے. اور یاد رکھیں کہ یہ مختصر سا کورس ہے اور نصاب مکمل اور جامع ہے، اور اس کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ہم نے رکھا ہے 5 مہینے کا. یہ ہمارا کورس ہے، اور اس کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 1 گھنٹے کی اس کی کلاسز ہوں گی. 1 گھنٹے سے اوپر بھی ہو سکتا ہے اس کے کلاسز میں، اور جب تک میری بات مکمل نہ ہو جائے اس کا ٹائم ڈیوریشن بڑھ سکتا ہے. لیکن آپ کو جو لیکچر ملیں گے وہ مہینے میں آپ کو 3 لیکچر ملیں گے. اس طرح کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو 1 تاریخ کو لیکچر ملا، پھر آپ کو دوسرا لیکچر 11 تاریخ کو ملا، اور پھر تیسرا لیکچر آپ کو 21 تاریخ کو ملا، اور پھر آپ کو 1 تاریخ کو ملا، پھر 11 تاریخ کو ملا، پھر 21 تاریخ کو ملا. اس طریقے سے آپ کو لیکچر ملتے جائیں گے. اگر ہم ان لیکچروں کو کاؤنٹ کریں تو 5 مہینے میں آپ کے 15 لیکچر ہوتے ہیں. اب ان 15 لیکچروں میں آپ اتنا طریقہ کار سمجھ جائیں گے، اتنا جان جائیں گے اس رستے کو کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں اپنے شاگردوں کو ان 5 مہینے میں اتنا تیار کر دوں گا کہ وہ خود بھی علاج کر سکتے ہیں، اپنا بھی علاج کر سکتے ہیں، اپنے پیاروں کا بھی کر سکتے ہیں، اپنی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے گھر، اپنے عزیز و اقارب کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. اس رستے کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس رستے کو جان بھی سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں آپ کو وہ طریقہ کار تعلیم کیے جائیں گے جو صاحب سلاسل، صاحب مسند طریقہ کار ہیں، یعنی کہ اجازتوں کے ساتھ. الحمدللہ ہم اہل سلاسل ہیں، ہم اہل خاندان ہیں، ہماری نسبت بہت مضبوط نسبت ہے. ہم وہ طریقہ کار آپ کو تعلیم کریں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، آپ کے لیے بہترین ہوں گے، کہ جس سے آپ جس کو چھو لیں وہ سونے کا بن جائے. اور پھر اب آپ کی محنت ہے کہ آپ اس 5 مہینے میں سیکھ کر اپنی زندگی کو کس طرح بدلتے ہو، اور پھر کس طرح اس 5 مہینے آپ کی پوری زندگی پر غالب آ جاتے ہیں. آپ یہ 5 مہینے میرے ساتھ جڑیے اور پھر دیکھیے اپنی قسمت کو بدلتا ہوا اپنی آنکھوں سے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ رستہ ہے کہ جس رستے پہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی صرف کری، جن رستے پہ الحمدللہ چلتے ہوئے مجھے 27 سال ہو گئے، اور ان 27 سالوں میں اپنے مرشد کی جو خدمت کی، اپنے مرشد سے جو کچھ سیکھا وہ میں آپ کو تعلیم کروں گا. تو جو لوگ میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کی ہم نے ماہانہ فیس جو رکھی ہے وہ صرف پاکستانی 3000 روپیز ہے، جو پر منتھ ہے، یہ نہیں کہ ایک لیکچر کی ہے، پر منتھ ہے.
اور ٹوٹلی اگر دیکھا جائے تو 5 مہینے ہیں، یعنی کہ 5 یا 15 پاکستانی 15,000 روپے میں آپ کو ایک ایسا ہنر سیکھ رہا ہے کہ جس کا کوئی مول ہی نہیں ہے۔ اور یہ اماؤنٹ، یہ پیسے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ روزی روزگار کے لیے میرے مرشد نے مجھے حکمت سکھائی ہے۔ میرا کلینک چل رہا ہے، میری دوائیں چلتی ہیں، میرا کلینک چلتا ہے، میرے دوسرے کام چلتے ہیں، مجھے اس چیز کی حاجت نہیں، لیکن اس کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ اس کی آپ کو اہمیت بھی پتہ لگے، اور پھر اس سے جو بھی جنریٹ ہوتا ہے وہ ہمارے دینی خدمات میں سر انجام دے۔ جو بھی ہے اس میں ہمارے پاس ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، جو بھی ہمارے پاس فیس آتی ہے، ہم اس کو کار خیر میں اس کا استعمال کریں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، تو مجھے آپ کا انتظار رہے گا اس کورس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔